ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش رہے گی کہ کافی مختصر گفتگو ہو۔ یہ موضوع بہت جو ہے تفصیلی اور اہمیت کا حامل ہے، لیکن چونکہ میرا مقصد خالی عوام تک یا جتنی بھی لوگ جو سن رہے ہیں ان تک اپنی بات پہنچانا ہے، یا کچھ چیزیں اس نظام کی، اس سرکار کی، اس تمام جو ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کی، وہ آپ لوگوں تک جو ہے ان کو آسان انداز میں پہنچانا میرا مقصد ہے۔ تو میری جو آج کی گفتگو ہے وہ وزارت محنت و افرادی قوت، منسٹری آف لیبر اینڈ مین پاور، اور این ٹی ایس سے متعلقہ یا تعلیم سے جو ہے جڑی ہوئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وزارت محنت و افرادی قوت جو ہے، یہ جو وزارت ہے اس کا بنیادی کام کیا ہے، اور یہ ان کا کوئی تال میل اور لینا دینا تعلیم کے ساتھ کیوں نہیں ہے، محکمہ تعلیم کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، جو ان نوجوان نسل ہے ہماری ملک پاکستان کی، اس نے جا کر آگے آپ کے تمام اداروں کو اور ان تمام معاملات کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا تال میل ہی نہیں ہے کوئی پراپر انداز میں، تو پھر یہ کیسے ساری ممکنات ہوتی ہیں؟ پھر یہ جو این ٹی ایس جو آپ نے اس کے ساتھ میں شمولیت ایک اختیار کروائی ہے، یہ کیا ترتیب ہے آپ کی؟ آپ کیوں جو ہے ہم نے تو ویسے ایک عذرۂ مذاق ایک انجمن نوجوانان بے روزگار اس کا نام رکھا ہوا ہے، تو یہ جتنے بھی بے روزگار پاکستان میں گھوم رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ یہ کون سا مذاق شروع کیا ہوا ہے؟ یعنی سرکاری ادارہ ہو یا ایون کہ جو اچھے پرائیویٹ ادارے ہیں، وہ بھی بغیر پیسے کے جو ہے وہ آپ کو نوکری نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی اشتہار پڑھیں پاکستان میں تو اس میں سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنی ڈاکیومنٹس تو بھیجیں، ساتھ میں آپ چھوٹا سا جو ہے تیسری چوتھی لائن میں جو انہوں نے چیز مینشن کی ہوتی ہے کہ 400-500 روپے جو ہے آپ اس کا جو ہے پوسٹل آرڈر جو ہے وہ ہمارے نام پہ ساتھ میں بھیجیں، تب ہم کنسیڈر کریں گے آپ کو کہ بھئی آپ کی آیا یہ ڈاکیومنٹس یا کوالیفیکیشن یا اہلیت ہم دیکھیں بھی یا نہیں دیکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پورے پاکستان میں یہ طریقہ کار ہے آپ کا جو چلا ہوا ہے، جیسے این ٹی ایس پیسے لے رہی ہے، اب ایک آدمی آلریڈی وہ روزگار ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو کچھ 4 پیسے بنے تو اپنے گھر کا چلانے کی کوشش کرے، یا وہ جو نوجوان نسل نئی تعلیم کمپلیٹ کرتی ہے تو یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں صاحب۔ تو آپ جو پیسے لے رہے ہیں، اب لیٹ سے کہ ایک اسسٹنٹ کی جاب آئی ہے یا کچھ بھی معاملات ہیں، تو اب آپ کے پاس جاب ایک ہے، لیکن آپ تمام لوگوں کو کہیں گے آپ این ٹی ایس کے پیسے دیں، معاملات کریں، ترتیبیں کریں، اور جو پرائیویٹ ادارے اچھے والے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کون سا طریقہ کار ہے آپ کا؟ ہماری تو گزارش یہ ہے کہ آپ اگر ہم سے لے سکتے ہیں، بے روزگاروں سے پیسے لے سکتے ہیں 400-500، تو کیا یہ جو آپ کے سرکاری اداروں میں لوگ کام کرتے ہیں، تو جب آپ ان کو ٹریننگز کے لیے اور دوسرے معاملات کے لیے ان کو آپ کرواتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری اسپیشلائزیشن، اس کے لیے ہماری ضرورت ہے، تو آپ کی ضرورت تو ہے، لیکن وہ بندے کی کوالیفیکیشن بھی تو آپ ہائی کر رہے ہیں۔ تو آپ جو ہیں جتنے بھی سرکاری آپ کے ادارے ہیں، جتنے بھی ہیں ٹوٹل اس نظام کے تحت، تو کیا ان کی ٹریننگز، ان کے سیمینارز، اور جب وہ لیٹ سے کہ ایک بندہ اسلام آباد میں آپ اس کو کراچی بھیج رہے ہیں، آپ اس کا ہوٹل کا خرچہ، سارے کھانے پینے معاملات بھی دے رہے ہیں، اس کو ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں، ساتھ میں سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں، پھر اس کی تنخواہ بھی بڑھا رہے ہیں، تو کیا آپ نے اس سے پھر کوئی پیسہ لینا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو ٹریننگ کروائیں گے، اگر آپ پیسے دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم آپ کو نہیں کرواتے۔ تو پھر یہ ہمارے ساتھ جو ہے انجمن نوجوانان بے روزگاران جو ہے، ان کے ساتھ آپ نے کیوں ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ کیوں ان سے یہ پیسے لیتے ہیں آپ لوگ، اور کس چیز کے لے رہے ہیں؟ ایک تو ٹیکس لے رہے ہیں، معاملات لے رہے ہیں، اوپر سے تعلیم بھی آپ ہمیں اس قسم کی دے رہے ہیں، سب کچھ معاملہ گڑبڑ کر کے اب آپ اینڈ میں ہم سے پیسے بھی لیں گے کہ بھئی ہم آپ کو جاب دے رہے ہیں۔ چلیں آپ پیسے لے لیں اس طریقے کار میں بھی، لیکن اس سے لیں جس کو سلیکٹ کریں۔ یہاں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے این ٹی ایس کا نظام، آپ ہمیں مت بتائیے گا، ہم جانتے ہیں، میں اسلام آباد میں اور سم ماؤ کسی نہ کسی وے میں این ٹی ایس کو بہت اچھے طریقے کار سے اب واقف ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ اتنا ادارہ پروفیشنل بنا نہیں ہے کہ نہیں یار ہم طریقہ کار کرتے ہیں، تو آپ پورے پاکستان میں ایک ادارہ اپنا بنائیں۔ یہ جو ذیلی کر کے آپ کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو، تعلیم کمپلیٹ ہوگی ہے، ڈگریاں ٹیسٹ کراؤ، پیسے دے، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ جب این ٹی ایس میں، تو وہاں آپ نے کوئی نئی سرٹیفکیشنز نکالنا شروع کر دی ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، تو آپ کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کون سی اہمیت میں اضافہ کروا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے پاس تو یہاں پہ جابز ہی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا فراڈ چل رہا ہے مین پاور کے نام کے اوپر، اور کتنے عرصے سے لوگ چلائی جا رہے ہیں؟ مری روڈ سے لے کے چاندنی چوک تک آپ جائیں، آپ کی مین پاور کا حال یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن، یہ خیر یہ پورا سبجیکٹ ہے، اس میں پورے میں ایک انشاءاللہ علیحدہ گفتگو کروں گا، لیکن وہ لوگ بھی پیسے لیتے ہیں جی، یا اب باہر کے بھی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کم سے کم ایک صاف ستھرا سمپل ادارہ بنا لیں، کہ جو ادارہ جو وزارت محنت
اور افرادی قوت ان کے انڈر ہو، یا یہ خود ہی اپنے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنا لیں کہ جس کے تحت آپ سرکاری اداروں کی تمام جابس، آپ پرائیویٹ اداروں کی تمام جابس، غرض پاکستان میں جتنی بھی جابس ہوں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس ادارے کے تحت آئیں، اور وہ جتنے بھی کانٹریکٹس بنے، جتنے بھی معاملات ہوں، ان میں رسپانسبلٹی لیٹ سے اگر ایک پرائیویٹ ادارہ ہے وہ ہائر کرنا چاہتا ہے مین پاور کو، وہ پاکستانی حکومت سے رابطہ کرے، پاکستانی حکومت سے رابطہ کر کے انہیں کہے کہ جناب مجھے اتنے بندے چاہیے، آپ مجھے یہ بندے اس کوالیفیکیشن کی آپ پرووائڈ کریں۔ اب ان کی لینا دینا، ان کی سیلری تنخواہ پہ نہیں آ رہی، ان کو کچھ اور معاملات ہے، تمام کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری پھر اس ادارے پر جاتی ہے۔ یہی طریقہ کار اگر آپ جو ہے باہر کے لوگوں کے لیے کریں کہ کوئی ویزاز کا یہ جو تمام جو معاملات ہیں یہ صرف سرکاری نگرانی میں ہو، سرکاری نگرانی سے ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کو باہر جا کے ایگریمنٹس کے اوپر جو تنخواہ کچھ اور لکھی ہو، معاملات کچھ اور ہوں، تنخواہ نہ مل رہی ہو، فلانا آگے پیچھے، یہ 600 مسائل ہیں ہمارے دور ہوتے ہیں۔ تو میں یہ ہلکی سی گفتگو بس اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کو سہولتیں دے رہے ہیں، کون سی سہولتیں دے رہے ہیں؟ آپ ایک آدمی آلریڈی بے روزگار بیٹھا ہوا گھر میں، اب وہ کسی کے بل پہ اپنے اخراجات پورے کر رہے ہو، آگے سے تنگ ہوئے ہیں سارے لوگ، وہ کہتے ہیں بھائی کوئی کام کاج کرے یار، اب اس کو سب سے پہلے 400-500 روپئے کی تو خالی اس کے لیے چاہیے، پھر آپ کی فوٹو کاپیز دیں، پھر آپ کے اور معاملات ہیں، پھر آگے جا کے اس کو پتہ لگتا ہے یار وہ تو ترتیب میں ہی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، میں آپ کو حلفاً یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ تقریباً 60 سے 70% جہاں پر میں خود ذاتی طور پر میں گیا ہوں اس پورے پاکستان میں کہیں بھی انٹرویوز دینے کے لیے، تو جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے جی ہم کوئی وہ غرور نہیں کرتے ہیں، لیکن جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی گفتگو سننے لائق نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں کہ اس ملک کا ایک بہت مایہ ناز ادارہ ہے، بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، اور اسے بڑی آرگنائزیشن پاکستان میں دستیاب ہی نہیں ہے، ممکنات میں ہی نہیں ہے۔ تو اس کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ایک صاحب جو مجھے ملے، تو جو کوالیفیکیشنز میری ہیں الحمدللہ 8-10 سال کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس، تو وہ صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ صاحب آپ کا ایکسپیرینس تو بہت زیادہ، انٹرنشپ کوئی نہیں ہے۔ تو جب وہ ان کے ساتھ تقریباً 8 بندوں کا پینل بیٹھا ہوا تھا، تو جب میں نے ان کو کوئی گفتگو کی تو 8 میں سے 7 میں انہوں نے اس بیچارے کو پھر بڑی ہمدردانہ جو ہے نگاہوں سے دیکھا، تو جس تنخواہ پہ میں مطلب گفتگو کرنے کے لیے جا رہا تھا پھر وہ بھی مختلف ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ آپ ان چیزوں کو ختم کریں، یہ مطلب یہ غیر مناسب سی گفتگو ہے کہ ایک بے روزگار آدمی اٹھ کے آپ کو سمجھانے کی چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ طریقہ کار نہ کریں، اگر آپ نے عوام کو لوٹنا ہے اس طریقہ کار سے، معاملات سے، ہر دن کے حساب سے آپ کے این ٹی ایس میں معاملات جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، پہلے تو آپ اس کی سرکاری نوعیت کو سامنے کریں کہ یہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ سرکاری نوعیت میں کس حساب میں آپ نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم جو چیزیں جانتے ہیں آپ اسے ہم سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں راہزنوں سے تو بچ نکلا کہ زندگی کی راہ میں جو راہزن کا کام تھا وہ راہ بھر ہی کر گئے۔ تو ہم تو لگے رہیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ، لیکن آپ بھی کوشش کریں اپنے آپ کو بتلانے کی۔ کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، کتنی خوبصورت کہ لیس الانسان الا ما سعی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ جو روٹیاں ہیں جو آپ کی لگی ہوئی ہیں، جو چینیاں جو آپ کے باقی معاملات ہیں، کب تک لگیں گی؟ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔